اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجی محمد و آلہ محمد۔ اس رمضان کی آمد ہے کہ جس کو اگر بھرپور طریقے سے گزار لیا جائے تو ایک ایسا تقویٰ حاصل ہوگا کہ جو پورے سال انسان کی روحانی زندگی میں کام آئے گا۔ ہم اس سے پہلے بھی بہت سے رمضان گزار چکے ہیں، جبکہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل گناہوں سے پرہیز، لیکن ایسے نہ جانے کتنے 20 30 اور 40 50 رمضان لوگ گزار چکے ہیں، لیکن وہ تقویٰ، وہ گناہوں سے پرہیز حاصل نہیں ہو سکا۔ آج ہم کچھ ایسے آسان طریقوں کا ذکر کریں گے کہ جس کو مجتہدین اور بہت بڑے بڑے عرفاء نے بیان کیا ہے، تاکہ انتہائی آسانی کے ساتھ کیسے اس تقوی کو دوام دے سکیں کہ جو پورے سال ہماری روحانی زندگی میں کام آ سکے۔ دیکھیے، قرآن نے خود بتایا تھا، 14 سال سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اپنی کتاب خدا میں بھی پروردگار نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہم نے جو کچھ کمایا تھا، ابھی 30 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ عید کا دن آتے ہی وہ تمام وہ قرآن کے سورے، وہ تلاوت قرآن، وہ دیگر اعمال، وہ عبادتیں اس طرح سے ہم نے گوا دیں کہ وہ تقویٰ کہ جو کہ پورے سال چلنا چاہیے تھا، جس کے اثرات پوری زندگی پر محیط ہونے چاہیے تھے، وہ فوراً ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ اور لعلکم تتقون کی آیت حیرت سے ہمیں دیکھتی رہ گئی۔ کتنی عبادت کی تھیں، کتنے اعمال انجام دیے تھے، کیسی بھرپور شب قدریں پچھلے سالوں میں گزاری تھیں، یہ کیا اچانک سے ہو گیا کہ نامہ اعمال کے اعتبار سے کھرب پتی افراد شوال کے مہینے میں ہی قلاش ہو کے رہ گئے۔ اور دیکھیے، ہماری فطرت کیا ہے، ہم درس سنتے ہیں، ارادہ ترک گناہ کرتے ہیں، لیکن ارادہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم کوئی آیت قرآنی سنتے ہیں، ایک دم سے جوش پیدا ہوتا ہے، ادھر کوئی حدیث سنتے ہیں اور ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن وہ کام پھر ہو جاتا ہے۔ تو ایک دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ اور بار بار ایک سائیکل سا چل پڑا ہے۔ پھر آخر تقویٰ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ سارے اعمال بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن تقوی سے اپنے آپ کو خالی کیوں پاتے ہیں؟ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا کیا جائے، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو اب دیکھیے، ابھی جو اس سے پہلے بات بیان ہوئی کہ اس تقوی کو پورے سال چلنا چاہیے تھا، کیا ہم ایسے اقدامات کریں کہ تقوی میں دوام آ جائے؟ یعنی تقوی ادھر آتا ہے ادھر رخصت ہوتا ہے، ایک ہی دن میں رخصت ہو جاتا ہے، اور ایسا رخصت ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آج استقبال رمضان کی اس درس میں علماء اور عرفاء نے جو طریقے بیان کیے ہیں، ان طریقوں کو، وہ دستور العمل، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، امام خمینی فرماتے تھے، اور خاص طور پر حوزے اور مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں سے بات فرماتے تھے کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ اس حوزے میں یا اس مدرسے میں تم 50 سال گزار دو، اور 50 سال گزرنے کے بعد بھی جہنم میں جانے کے حقدار رہو۔ اپنے لیے فرماتے تھے کہ تہذیب نفس اور تہذیب اخلاق کا ایسا پروگرام مرتب کرو، اور اپنے لیے ایک ایسے استاد اخلاق کو معین کرو جو تمہاری بھرپور رہنمائی کرتا رہے۔ ایسا پروگرامز تمہیں بنانے چاہیے۔
اور یہی وجہ ہے کہ چاہے امام خمینی ہوں، آغا خوئی ہوں، آیت اللہ بہجت ہوں، طباطبائی ہوں، دیگر سب کے سب افراد اپنے اساتذہ سے ایک دستور العمل کے لیے جاتے تھے، حالانکہ خود کتنے بڑے علمی مقام پر فائز ہوتے تھے کہ ہم تقوی میں بلندی کیسے حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں، ہم روحانی اعتبار سے بلند مقامات کو کیسے حاصل کریں، مقامات عالیہ تک کیسے پہنچیں، یہ تمام چیزیں اپنے اساتذہ سے دستور العمل کے طور پر لیا کرتے تھے۔ اور وہی آپ کو کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور خاص طور پر خواتین کو تو کسی بھی مرد سے رجوع کرنے کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے، جو مراجع کرام کو جو ان عرفاء نے طریقے بتائے تھے وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیے اور وہی انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے جو ان تمام افراد نے حاصل کیے۔ دیکھیے، استقبال رمضان گناہوں کے ترک کے عزم سے شروع ہوتا ہے، ورنہ پورا مہینہ گزر جائے گا اور بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال پوچھا خط لکھ کے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم حضرت حجت کی محبت کو کیسے دل میں بڑھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ در محضر اولیاء جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ بہجت سے خط کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا، تو آقا بہجت نے جواب میں صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، کہا کہ اگر حضرت حجت سے اپنی محبت کو تم بڑھانا چاہتے ہو تو ان دو طریقہ کار پہ عمل کرو، ایک تو کوئی گناہ نہ کرو اور دوسرا نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دو، بس پھر تم دیکھو گے کہ کیسی حضرت حجت کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ ترک گناہ ایسی چیز ہے کہ خود آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ 1000 سال کی بھی آپ کی زندگی ہو جائے اور چاہے اس میں کوئی الگ سے کوئی مستحب اور نیک کام بھی آپ انجام نہ دیں، فقط اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچا لیں تو قرب خداوندی کے لیے عمل بہت کافی۔ 1000 سال تک کوئی تسبیح بھی نہیں آپ پڑھیں، کوئی ذکر چاہے انجام نہ دیں، اول تو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض محال، اور صرف گناہ نہ کریں تو پروردگار کے انتہائی قریب آپ ہو سکتے ہیں، پروردگار کی قربت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان رمضان کے ان 30 دنوں کو آپ ترک گناہ کا 30 روزہ پروگرام قرار دیں اور جو اعمال ابھی بتائے جائیں گے ان پر آپ عمل شروع کر دیں۔ دیکھیے، کب تک سوچتی رہیں گے آپ؟ وہ وقت کب آئے گا؟ یاد رکھ لیجیے کہ یہ بات کہ کوئی بھی پلیٹ میں موقع کو رکھ کر آپ کو لا کر نہیں دے گا۔ اس بات کا ہرگز بھی انتظار نہ کریں جو آپ حکایتوں میں پڑھتی اور سنتی ہیں کہ کوئی ایک ولی خدا آیا اور بس آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس نے آپ کو ترک گناہ سے جو ہے آپ کو بچا لیا اور ساری آپ کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو خود بڑھ کر اقدام کرنے پڑیں گے، خود بڑھ کر اپنے لیے موقع نکالنے پڑیں گے، خود اپنی زندگی میں ان پروگرامز کو رائج کرنا پڑے گا، پھر جا کے ان کے فوائد حاصل ہوں گے۔ کسی بھی قسم کے معجزاتی طریقہ کار کے متعلق نہ سوچئے کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے ہی آپ بدل گئیں تو بدل گئیں، ورنہ خود سے اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرنا۔ دیکھیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ جملہ پاکستان کے حالات میں کتنا زیادہ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا جتنا اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانیے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز، ابھی جو اعمال بھی بتائے جائیں گے اور جو تقوی کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، تو اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اس میں ایک قانون کہلاتا ہے آل اور ننس لا۔ یہ والا قانون نہیں چلتا ہے، یعنی آپ کہیں یا تو میں 100% متقی ہو جاؤں اور اگر کوئی کمی باقی رہ گئی تو اس کا مطلب پھر میں کوئی عمل ہی نہ کروں، یعنی یا تو 100% میں کامل مومنہ بن جاؤں یا پھر میں بس پھر اگر نہیں بن سکتی تو پھر کیا فائدہ، پھر تو میں ایسی زندگی گزاروں گی۔ نہیں، تقوی اگر آپ میں 60% بھی آ گیا، 70% بھی آ گیا، 80% بھی آ گیا، 90% بھی آ گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بعد ترقی کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یا تو 100% ہو یا پھر 0 پہ آپ چلی جائیں، ایسا نہیں ہے، ان کے درمیان کے بہت سارے مرحلے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ابھی جو عملیات اور اذکار وغیرہ ذکر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ ان اعمال کو روزانہ انجام نہ دے سکیں، مثلا ہو سکتا ہے کہ کسی روز مس ہو جائے، تو اگر کسی دن ان اذکار کا یا کسی عمل کا ناغہ ہو جائے تو اگلے دن قضا کی نیت سے اضافی طور پر اس عمل کو انجام دے لیں۔ ایک تو اسی دن کے جو اعمال ہوں گے وہ، اور ایک پچھلے دن کی قضا،
یہ نہ سمجھیں کہ بس اگر یہ چند دنوں کے ناغے اس کے اندر آ گئے تو بس اب تو یہ زیرو عمل ہو گیا، بس اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ چھوڑ کر بیٹھ جائیں. یہ اہم باتیں تھیں، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری. اچھا، اب اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ استقامت دکھانی ہے اور کچھ نہ کچھ تو، اچھا یہ اعمال ہیں بھی سارے ایسے جو آپ کو استقامت پیدا کریں گے. یہ جو تقوی ہمارے اندر آتا ہے، ایک دن کے لیے رخصت ہوتا ہے، ایک لہجے کو پیدا ہوتا ہے اور رخصت ہوتا ہے، یہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھیے شروع میں انسان جب سگریٹ پیتا ہے تو کتنی کڑوی اس کو لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن بعد میں ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ گناہ جو انتہائی متعفن ہیں، جو بہت بدبودار ہیں، بہت قابل نفرت ہیں، لیکن بار بار کی انجام دہی سے وہی اچھے لگنے لگتے ہیں. ہوتا نہیں ہے ایسا؟ جیسے ابھی ہم نے ایک سگریٹ کی مثال دی کہ شروع میں کتنی بری لگتی ہے لیکن بعد میں آدمی ایسا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ جو اتنے متعفن ہیں اپنی حقیقت میں، اتنے بدبودار ہیں، اتنے قابل نفرت ہیں، لیکن ان کو بار بار کی انجام دہی کی وجہ سے آدمی ان کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے چھوڑ نہیں پاتا. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ نیکیاں، یہ اگر آپ بار بار انجام دیں، جب یہ اذکار کو بار بار روزانہ پڑھنے کی تاکید ہوتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی خوشبو ان واجبات کی، ان مستحبات کی، ان اذکار کی، ان تسبیحات کی یہ آپ کو متاثر نہ کرے اور آپ ان کی عادی نہ بن سکیں؟ جب گناہوں کے عادی بن سکتے ہیں اتنی گندی چیزوں کے، تو آخر نیکیوں کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان اذکار کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان تسبیحات کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ پھر ایسی لذت بخش ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ گناہوں کا عادی ہو جائے یا مثلا یہ سگریٹ پینے کا عادی ہو جائے تو اتنا عادی ہو جاتا ہے اور اسی میں اس کو لذت آنے لگتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکیوں کو کرنے کی ایسی لذت نہ اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ کبھی چھوٹے نہ پائیں؟ تو اس رمضان میں آپ کو رمضان اپنے دین اور اپنی اخروی زندگی کی پلاننگ کا ایک مہینہ ہے. اس میں باقاعدہ ایک کاپی ورک کیجیے، اس میں غور و فکر کریں، اپنے لیے کچھ لائے عمل طے کریں کہ اگر اس کے نتیجے میں رکاوٹیں اگر آئیں گی تو میرا طریقہ کار کیا ہوگا. میں ان تمام مصروفیات میں اپنے آپ کی جو دن بھر میں ہوتی ہیں اس میں کیسے ان چیزوں کو رائج کروں. کسی بھی دنیاوی کام کے لیے ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں تو آخرت کے کاموں کے لیے پلاننگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے کوئی کاپی ورک کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں البتہ اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھا جائے، اور علماء اور عرفاء بھی منع کرتے ہیں، وہ یہ کہ جلد بازی کرنا یہ اس میں نقصان دہ. فوراً انسان یہ کرتا ہے کہ آج سے اس نے کرنا شروع کیا تو اب بس جبریل امین اس پہ وحی لے کے نازل ہو جانے چاہیے. اب اس نے عمل کرنا شروع کیا تو بس اب اس کو طے العرض کرنا، یعنی دو دماغوں میں لوگوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. بس اب کرامات کا صدور ان سے بس ممکن ہونے لگے، اب بس ان کی دعائیں بھی قبول ہونے لگیں. نہیں، ایسا نہیں. اس میں کسی بھی قسم کی جلد بازی کرنا، بلکہ جتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں اس میں اتنا زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے استحکام عمل جو ہے وہ ضعیف پڑ جاتا ہے. یہ کانکریٹ بنیادوں پر نہیں ہو سکتا. اگر مثلا چھت پڑ رہی ہے یا گھر کی دیواریں ہیں اور اس کے اندر سیمنٹ وغیرہ لگایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی ترائی وغیرہ ہوتی ہے، تو جب تک پختگی نہیں آئے گی اور اوپر کی بلڈنگیں، اوپر کی عمارتیں اور فلور ہم بناتے چلے جائیں تو آپ خود سوچئے کہ کتنی کمزور وہ عمارت رہے گی. تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے مضبوط ہوتی جائیے، پھر خود بخود اگلے مرحلے طے ہوں گے. دیکھیے ہمارے گناہوں کی جو یہ سب سے بڑی نحوست ہے نا، یہ ہمارے مسلسل یقین میں کمی کرتی. یقین کم ہوتا ہے تو شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنا استمرار گناہ ہوگا، جتنا تسلسل کے ساتھ گناہ کریں گے، روحانیت اس کے مقابلے میں اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی. جیسے ایسے یہ کہ جیسے کسی درخت کی جڑ پہ یا اس کے تنے پر آپ مسلسل کلہاڑی سے وار کرتی رہیں یہاں تک کہ بالآخر وہ درخت کٹ کے گر ہی جائے گا. تو یہی ہمارا مسلسل ہماری روح کے اوپر وہ تلوار ہم چلاتے رہتے ہیں گناہوں کی، اپنی روحانیت کو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح سے قتل عام کرتے ہیں. تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے اندر گناہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیے بہرحال توبہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا خود ترک گناہ آسان. یعنی گناہ نہ کرنا، حدیث کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ توبہ کرنے سے زیادہ آسان. دیکھیے آپ خود دیکھتی ہیں کہ عبادت کرنی جو ہے
ادا عبادت کرنی آسان ہے، ان کی قضا انجام دینی مشکل ہے۔ وہ افراد کے جو کہ رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، جن سے یا خواتین کے مخصوص ایام میں قضا ہو جاتے ہیں، رمضان میں ایک حلے میں بہرحال پھر بھی رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن جن کے قضا ہو جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بعد میں ادا کرنے کتنی مشکل پیش آتی۔ تو ہر چیز کو اپنے ان اوقات کے اندر انجام دیں، ہر واجب کو اپنے وقت پر انجام دیں۔ اور گناہوں میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو سب سے بدترین گناہ وہ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو انفرادی گناہ ہے اور ایک اجتماعی گناہ بھی ہے۔ دیکھیے تقوی کی بھی اس کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں کہ دو اقسام، ایک تو ہے انفرادی تقوی، اور ایک چیز ہوتی ہے اجتماعی تقوی۔ دیکھیں انفرادی تقوی کے اندر تو مثلا آپ کی جو ذاتی عبادتیں ہیں وہ آپ انجام دیتی ہیں، جیسے کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں انفرادی عبادتیں لوگوں کی پھر بھی کم ہوتی تھیں، لیکن اجتماعی عبادتیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھیں۔ اجتماعی عبادت کی کیا معنی ہے؟ یعنی اجتماعی جو بندگی پر کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، یہ ایک اجتماعی تقوی کی علامت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انفرادی تقوی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی تقوی، یعنی اجتماعی تقوی میں دوسرے کی مدد کرنا شامل ہوتا ہے، دوسرے کی خبر گیری شامل ہوتی۔ اب آج کل ہمارے ہاں انفرادی عبادات تو بڑھ گئی ہیں لیکن اجتماعی تقوی ختم ہو گیا ہے۔ اس کو بھی رائج کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مظاہر ہے تقوی کے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم ذکر کریں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی بالآخر کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اول تو خود اس کی ایک بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بالفرض اگر اس کو مان بھی لیں، اکثر علماء کہتے ہیں گناہ چھوٹے اور بڑے کا ویسے کوئی فرق نہیں، دونوں ہی حرام ہے مقام عمل میں، کیے نہیں جا سکتے۔ ہم یہ سوچ کر چھوٹا گناہ نہیں کر سکتے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے کوئی بات نہیں، کر لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن خود مسلسل کرنے کی وجہ سے، استمرار بار بار کرنے کی وجہ سے، تو کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں بدل جاتے ہیں، جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے گناہوں پر خوش ہونا۔ بڑا مکس گیدرنگ والی کوئی ہم نے اپنی تقریب منعقد کی خاندان کے اندر، کوئی شادی کی تقریب منعقد کی، سالگرہ منعقد کی، کسی کی جو ہے وہ ایگزامینیشن میں کوئی پوزیشن دینے کی کوئی تقریب ہے وہ منعقد کی، یا کوئی اور جیسے کنڈے وغیرہ اور جو تقریبات ہوتی، اور اس کو ہم نے گناہوں سے بھرپور بھی کیا لیکن اس پر خوب خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ کتنی زبردست ہم نے تقریب منعقد کی۔ یہ خود ایک تو مجموعہ ہو جاتا ہے گناہوں کا اور یہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ اس میں چھوٹے گناہ بھی گناہ پر خوش ہونے سے بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے استصغار الذنب، کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ شادیوں کے اندر میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار نامحرم کے سامنے بغیر موزے کے آ جائیں کوئی بات نہیں، ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جو اس قسم کی بات نہیں اس کو کبیرہ بناتی، گناہوں کو چھوٹا سمجھنا خود اس کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اس میں ہوتی جو کبیرہ بناتی ہے استمرار الذنب، یعنی گناہوں کو بار بار انجام دینا۔ ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ داڑھی مونڈنا گناہ صغیرہ ہو، لیکن روزانہ مونڈ رہے ہیں اب کبیرہ میں بدل گیا۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ کی بے پردگی گناہ صغیرہ ہو، لیکن بار بار اور تسلسل کے ساتھ اس غلطی کو انجام دیتے جانا پردے کی مخالفت میں اس کو کبیرہ بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو ظاہر کرنا، علل اعلان کرنا، مثلا اسراف میں انسان اپنے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے، بے پردگی میں گناہوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی گناہوں کی تشہیر اس کو کبیرہ بناتی۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے بڑے گناہوں میں بدلتی ہیں، جن کا علل خصوص خیال رکھنا ہے۔ اچھا اب آ جائیے کہ ہم ان گناہوں سے پیچھا کیسے چھڑائیں۔ ان کی مذمت ہم بہت سن چکے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی اس موضوع پر ہیں، بہت دروس بھی آپ سن چکی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے بہت بڑا کہ ہم سے وہ پھر ہو جاتا ہے اور توبہ پھر ہماری ٹوٹ جاتی ہے اور ہم پھر صفر پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیسے بچیں، یہ اب ہمارا عنوان شروع ہو رہا۔ تو دیکھیے گناہ چھوڑنے کی جو ابتدا ہے اور جو نیت ہے یہ کس عزم اور ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی نیت کیا کریں۔ سب سے بہترین علماء نے کہا کہ ترک گناہ کی اگر آپ یہ نیت یہ کر لیں کہ میں یہ جو گناہ چھوڑ رہی ہوں اس میں نیت یہ ہے کہ تعجیل فرج کی نیت سے میں گناہ چھوڑ رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیت یہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ امام کو مسلسل
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یعنی نصرت امام کی نیت اس کے اندر پوشیدہ، اور میں باعمل ہو کے، میں پاکیزہ ہو کر امام کی خدمت میں پہنچوں، تو ظاہر ہے کہ پھر امام زمانہ علیہ السلام بھی انشاءاللہ ان کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور ہم آسانی کے ساتھ اس نیت کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کی نصرت کی مدد کی نیت سے کہ میں ان کے انصار میں شامل ہوں، کیونکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکوں، میں اس وجہ سے گناہ چھوڑنے کا عزم کر رہی ہوں۔ پھر دیکھیے کہ امام زمانہ کی مدد کیسے آتی، یہاں سے اس بات کی ابتدا کیجیے۔ اور آیت اللہ بہجت بھی ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ گناہ ہمیشہ سے حضرت حجت کے دیدار میں مانے، کہ ہم جو ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ان کا رخ مبارک کی طرف نگاہ نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں ان کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہ اس بات کا سبب گناہ، اور یہ جو نقاب اور پردہ ہے اور یہ حجاب ہے، یہ وہ گناہ ہے جو حضرت حجت کے دیدار میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور کہتے تھے کہ تنہا راہ ارتباط با ولی اثر، یعنی کہ کس طرح سے ہم حضرت حجت سے اپنا ارتباط قائم کر سکتے ہیں، وہ کہتے تھے فقط یہ اصلاح نفس سے ممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن صافی، دیکھیں ہمارے علماء ان کے فرمودات اور چیزیں بھی غور سے سننی چاہیے، فرماتے تھے کہ اگر واقعی کوئی شخص گناہوں کے ترک پر آمادہ ہو جائے، واقعی، اور عامل بھی ہو جائے اس کے اوپر، تو محال ہے کہ امام زمانہ سے اس کا ارتباط نہ ہو، محال ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا ارتباط ہونا، البتہ یہ نہیں کہ مثلا وہ دعوے شروع کر دے نیابت و سفارت کے، لیکن اس کا ارتباط ہونا امام سے قطعی اور یقینی، یعنی گناہوں سے بچ کر ہی حضرت حجت کے محضر ملکوتی میں حاضر ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ خود ہمارے استقامت نہ ہونے کی دلیل، یہ جو ہمارا استقامت دینی، اس کا مطلب ہمارے اندر پائی نہیں جاتی جب بھی ہم سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو وہ میں نے نیت بتائی آپ کو کہ حضرت حجت کی نصرت کے ارادے سے، ان کی تعجیل فرج کی نیت سے گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کرنا، یہاں سے چیز شروع ہوگی۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جو استقامت آپ کے اندر پیدا کرے گی، کہ ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، اب وہ نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کی آپ کو پابندی کرنا ہے، اور 1 سال تک تو کم سے کم پابندی کرنا، اور کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ روزانہ صبح 8 بجے خدمت حضرت ابا عبداللہ الحسین میں سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ استقامت، وہ جو شخص استقامت کا ایک پہاڑ تھا، جو گناہوں کے مقابلے میں امر بالمعروف کی تلوار لے کر نکلا تھا، تو اس کو آپ سلام عرض کریں، اور اس کے ٹائمنگ سے صبح کے 8 بجے، اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اتنا چھوٹا سا سلام، لیکن اوقات کی پاسداری کرنی۔ اور اس کے بعد کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دن کے 11 بجے، ایک تو 8 بجے ہے، اور ایک دن کے 11 بجے 50 مرتبہ درود حضرت حجت کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا، اللہم صلی علی محمد۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ 2 کام آپ کرنا شروع کریں گے، آپ یعنی جو روحانیت کے علماء ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ارادے کی پختگی خود بخود آتی چلی جائے گی، آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا، لیکن اس کو روکے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا آپ غافل ہو جائیں، اس عمل کو کم سے کم 1 سال تک تو ضرور انجام دیں، لیکن یہ اتنا آسان عمل ہے کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمیں صرف 1 سال کے لیے تو نہیں چاہیے نا، ہمیں تو پوری زندگی اپنی اس طرح سے گزارنی ہے اس کے بعد کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے کہ جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی، جن کو استاد العارفین کہا جاتا ہے، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی
نے یہ جو دستور العمل اپنا بیان کرتے تھے، آپ خود سوچیے کہ کتنے بڑے بڑے مراجع ان کے پاس جاتے تھے۔ امام خمینی ان کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے، آیت اللہ خوئی ان کے پاس دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے، اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ان کے پاس جاتے تھے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت بھی ان کے پاس جاتے تھے، اور سید ہاشم حداد جو کتنے مشہور عرفاء میں سے گزرے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے تھے۔ امام خمینی ایک جملہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق فرماتے تھے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی عظمت اور مقام توحید کا ایک عظیم پہاڑ تھے، پہاڑ، عظمت کا پہاڑ اور مقام توحید کا ایک پہاڑ۔ باقاعدہ اپنی کتاب جو جہاد اکبر ہے، اس میں امام خمینی نے ان کے متعلق جملہ فرمایا ہے۔ اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ سب کا سب وہ ہے کہ جو کہ میں نے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی کے سے تمسک کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر حاصل کیا۔ باقاعدہ جو اسوہ عارفان جو کتاب ہے، اس کے اندر آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول ہے۔ پھر ایک اور دوسری کتاب ہے روح مجرد، اس میں بھی ہاشم حداد نے آیت اللہ علی آقا قاضی کی اہمیت بتا رہا ہوں، جنہوں نے دستور العمل ان مراجع کو بتایا تھا، اور کتنے بڑے مقامات پہ سارے پہنچے، جو ابھی آپ کے آگے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہاشم حداد کے صدر اسلام سے لے کر آج تک استاد علی آقا قاضی سے بڑھ کر اتنا جامع عارف کوئی نہیں گزرا کہ جتنا ان کی شخصیت تھی، اسلام کے شروع سے لے کر اور اب تک۔ اور وہ کہتے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی کہ میں ایک دستور العمل بتاتا ہوں، اس دستور العمل کو تمام افراد کو چاہیے کہ اپنی جیبوں میں لکھ کر رکھیں، لکھ کر اپنی جیب میں رکھیں، اور گاہے بگاہے دیکھتے رہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور کوئی بھی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، البتہ 7-8 چیزیں ہیں، کچھ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں گی کتنی۔ اور کہتے تھے کہ ان اعمال کو انجام دینے سے آپ صاحب استقامت ہو جائیں گے۔ ادھر آپ نے گناہ چھوڑنے کا عزم کیا، پھر آپ دیکھیں گے اس پہ عمل کرنا آپ نے شروع کیا، اب آپ کے اندر یہ جو فلکچویشنز آتی تھیں نا اس سے پہلے، اور پھر بعض اوقات ہمارا تقوی کا فیوز بھی اڑ جایا کرتا تھا اکثر، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور مسلسل آپ نے جو عزم کر لیا، دنیا حاصل کرنے کا عزم کریں گے، دنیا میں کامیابیاں حاصل کریں گے، آخرت کی کامیابی کا عزم کریں گے، انشاءاللہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گی، ترک گناہ کا عزم کریں گی، ترک گناہ میں کامیاب ہوں گی، اور اپنا آپ کا ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کا دستور العمل یہ آپ کے سامنے۔ اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے استقامت اختیار کر لیتا ہے، جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہتے تھے جو بھی استقامت اختیار کر لیتا ہے، یہ والی آیت بھی پڑھتے تھے، تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ کی جو گناہوں سے بچائیں گے نا آپ کو، یہ ملائکہ آ کر بچائیں گے، سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، شیاطین کو آپ سے رفع کرتے رہیں گے۔ تو ایک دفعہ استقامت اگر انسان اختیار کر لیا، اپنے ارادے کو بروئے کار لائے، اور ارادے کی مضبوطی کی تو عمل ابھی آنے والی۔ اور یہ والا جملہ کہ آپ پر ملائکہ نازل ہوں گے، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی اکثر فرماتی، اور یہ وہی آیت اللہ حسن زادہ عاملی جن کے متعلق اکثر بار بار میں نے یہ بات چیز بتائی ہے کہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے کہ ان کے جو مقام اور مرتبہ حضرت حجت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو، اور ان کے پاؤں کی خاک محمد حسین طباطبائی کی آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں کہ ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے، قرآن کی آیت ہے۔ اور بہرحال موجودہ عرفاء میں ماشاءاللہ حیات ہیں، بھی کچھ عرصے پہلے بیمار تھے تو رہبر معظم ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ اب آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تقلید کو صحیح کریں، اور اپنے مرجع کی تقلید کے مطابق صحیح طور پر اعمال کو انجام دینا شروع کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف مستحبات اور تسبیحیں پڑھیں گے، باقی علم کچھ ہے نہیں، غلط سلط اعمال انجام دی جا رہے ہیں، نمازیں باطل ہو رہی ہیں، روزے غلط ہو رہے ہیں، خمس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب گناہ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا، اگر یعنی اپنے آپ کو صحیح کرتے ہوئے اپنی ایک تو تقلید صحیح کریں،
یا انہوں نے کہا اپنے اپنے اجتہاد اور تقلید کے مطابق اعمال کو صحیح کریں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ہر تمام اعمال کو ان کے احسن وقت میں انجام دو. یعنی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ وہی کہ نماز کو بالکل اختتام وقت میں انجام دے رہے ہیں اور قضا ہوتے وقت انجام دے رہے ہیں، تو پھر اس کی اثر پذیری اتنی نہیں رہے گی. یعنی آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنا ہے، کوئی چراغ والے جن والا کام نہیں کرنا ہے کہ بس کرنا کرانا کچھ نہیں، مسئلہ سے ایک بٹن دبائیں اور چیز ہو جائے، ایسا نہیں، سیریس ہونا پڑے گا. تو اپنے فرائض و واجبات کو احسن وقت کے اندر جو ہے وہ انجام دینا ہے، اور ہر نماز کے بعد عام طریقے سے نہیں، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تسبیح حضرت زہرا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس کو سرسری روا روی میں اور تیز رفتاری کے ساتھ رہا. اس کے بعد فرماتے تھے کہ آیت الکرسی، اس کی تلاوت، وہ تو نخودکی والا عمل جو آپ کو بتایا گیا تھا آیت اللہ نخودکی کا، اس میں تو آپ نے یقیناً پابندی اس کی شروع کر دی ہوگی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی. اور اس کے بعد سجدہ شکر کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس سجدہ شکر کا ایک تو وہ طریقہ ہے الف اور اس کے 3 دفعہ، پھر یا اللہ یا ربہ یا سیدہ ہو، پھر جو رائج سجدہ شکر ہے. لیکن اس کا ایک اور طریقہ جو خاص سجدہ شکر اس موقع کے لیے بڑا کارآمد ہوگا، وہ آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ دیں اور 3 دفعہ الحمدللہ کہیں، 3 دفعہ الحمدللہ. دیکھیں استقامت آپ کو بڑھانے کے عمل بیان کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پیشانی کا دائیں طرف، گال نہیں، پیشانی کا دائیں طرف رکھیں سجدگاہ پر، اور الشکر للہ یا شکرن للہ جو آپ کہتی ہیں، یہ 3 دفعہ پڑھیں. اور اس کے بعد پیشانی کا بائیں حصہ رکھیں اور استغفر اللہ 3 دفعہ کہیں. بہت آسان ہے. تو کسی نے پوچھا یہ کون سی قسم کا سجدہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں آیت اللہ رضوی کشمیری سے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سجدے کی کتنی عظمت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلت کے مقام پر فائز ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باقاعدہ کتاب روح و ریحان، اس میں جو ہے یہ طریقہ بیان ہوا. اور سجدہ شکر آپ کوشش کریں اس انداز سے انجام دیں. اور روزانہ فرماتے ہیں یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھیں فجر کے بعد، اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں. دیکھیے یہ جو استقامت والا جو اعمال ہیں وہ ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں. آپ نے دیکھا کہ تو آپ معمولاً بھی انجام دیتی ہیں لیکن اب تک متوجہ نہیں تھیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اس وجہ سے اتنی اثر پذیری نہیں تھی. اور وہ فرماتے ہیں ایک اور چیز کہ خاص طور پر رات کے نوافل مغرب و عشاء کے ضرور انجام دیں، جو نافلہ. اور سونے سے پہلے اگر ممکن ہو، کیونکہ دیکھیں کام بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، اخروی نجات حاصل کرنی ہے. سونے سے پہلے فرماتے ہیں مسبحات اگر یہ 6 سورہ پڑھ کر سوئیں، سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلیٰ، اگر یہ 6 سورہ پڑھ کے سوئیں تو کیا ہی کہنا. لیکن اگر یہ 6 سورہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سورہ حشر تو ضرور پڑھ کر سوئیں. سورہ حشر یہ ضرور، کیونکہ خود پیغمبر اسلام ان تمام سوروں کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور فرماتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آیت ایسی ہے ہر سورے میں کہ جو کہ 1000 آیات سے بہتر. اور 5ویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص نہیں مرے گا، یعنی جو بھی یہ مسبحات پڑھ کر سوئے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اگر مر بھی گیا تو جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باقاعدہ مستدرک الوسائل میں بھی یہ روایت ہے، اصول کافی میں بھی. اور اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کرنا ہے، خاص طور پر جس وقت آپ نماز شب میں نماز شف اور وتر پڑھیں گی.
اس کے اندر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ضرور پڑھیں. مستحب نمازوں میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمد کے بعد 2 سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اور واجب میں بھی ایک اور اختلاف ہے جو ہم جب نمازوں کی بحث آئے گی اس کے اندر بیان کریں گے. چاہیں تو ایک رکعت نماز شفع کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں, ایک میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں, ایک میں فلق پڑھ لیں, اور جو ایک نماز وتر ہوگی اس کے اندر ایک جو ہے وہ کوئی سا بھی ان میں سے ایک سورہ پڑھا جا سکتا ہے, یا دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں. اور یہ عمل اگرچہ کہ ابھی تو یہ اس کے بعد بیان کیا ہے نماز شب کے بعد 70 دفعہ, لیکن فرماتے ہیں یہی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ نماز عصر کے بعد بھی انجام دینا. اور پھر ایک ذکر ہے کہ جو نماز فجر اور نماز مغرب کے درمیان میں بس ایک ذکر پڑھنا ہے اور 10 دفعہ پڑھنا ہے, اور یہ اصول کافی میں بھی نماز فجر اور نماز مغرب, یا فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے. یہ آپ کو الگ سے لکھا ہوا بھی دے دیں گے. اب ویسے تو آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور ہے اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم. یہ آپ کو لکھا ہوا بھی دے دیں گے, ابھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ بس آپ یہ دستور العمل یہ جو مختصر سا ہے, یہ اصول کافی کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کو اگر آپ نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا تو آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ اتنی صاحب استقامت ہو جائیں گی, تقوی اتنا زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, گناہوں سے اتنا زیادہ دور ہو جائیں گی کہ اور ہر کام میں اتنا پختہ ارادہ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اب تو میں جو ارادہ کرتی ہوں کسی بھی نیکی کا وہ پوری ہو جاتی ہے, کوئی رکاوٹیں نہیں آ پاتی, گناہ آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے, اور کمال استقامت جو ہے وہ حاصل ہوگی, اور کوئی بھی مشکل دستور العمل نہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت بس نافلہ پڑھنے یا نماز شب پڑھنی جو ویسے ہی روزانہ کا بھی آپ سے تقاضا تھا, اور یہ جو مہینہ آگے چل کر آ رہا ہے یہ انتہائی بہترین ہے کہ جس میں انسان بہت تقوی کی طرف راغب بھی ہوتا ہے, آگے بھی بڑھتا ہے. اس پہ عمل کرنا شروع کریں, پھر دیکھیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے مراجع یہ دستور العمل لے کے جاتے تھے ان کے پاس, جو آپ کی خدمت میں ابھی ہم نے پیش کیا. اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو استقامت کے لیے سے آپ گناہوں کے قریب نہیں آ سکیں گے, وہ آیت اللہ ابو الحسن ایازی, انہوں نے بتایا ہے, اور ان کی ایک کتاب ہے ایازی از ملکوت, اس کے اندر, اور انہوں نے صرف 2 چیزیں بتائیں. کہا کہ جب یہ پابندی سے آپ کرنا شروع کر دیں گے تو ایسا سے بات ہے قدم نصیب ہوگا, استقامت ایسی آ جائے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے. سب سے پہلی چیز ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, جو کہ آپ ایسے بھی پڑھتی جی. یہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں, اور کوئی خاص معین عدد بھی نہیں بتایا, بس یہ پڑھنا شروع کر دیں. اور دوسرا ہے وہ بھی مشہور ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. یہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیے ہمارا اصل مسئلہ وہی میں نے کہا کہ استقامت ہے, ترک گناہ جو ہے ہم سے, تاکہ ہمارا ارادہ ٹوٹنے نہ پائے, ہم سے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں اور نیکیاں ہوتی چلی جائیں اور گناہ جو ہے رکتے چلے جائیں. اور کیونکہ ہم تمام چیزیں کر کے دیکھ چکے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کرنے جاتے ہیں اسی میں تو مسئلہ آتا ہے, تو کیا ایسا یہ سوائے ان اذکار کے اور خدائی مدد کے اب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم سے چھوٹ سکیں. تو اس وجہ سے ہم خدائی ان اذکار کا سہارا لے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے عمل کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں. اور اس کے بعد ایک اور عمل خاص طور پر ترک گناہ کے سلسلے میں, جس میں آپ کو استقامت حاصل ہوگی اور پھر گناہ کے قریب نہیں جائیں گی, جو کہ عام طور پر لوگ نامعلوم اس کو کیوں یہاں پر نظر انداز کرتے ہیں, وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل. مشکل کشا, اور اس سلسلے میں گناہوں کے سلسلے میں اس سے کوئی مدد نہیں لیتا ہے.
کیا ان کا کام فقط صرف یہی ہے کہ کوئی صرف بچہ نیچے گرنے والا ہو اور اس وقت یا علی مدد کہہ دیا جائے؟ اتنے سے کاموں کے لیے اور اتنے بڑے بڑے جو ہمارے کام ہیں جس پہ ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے، اور ہم اس سلسلے میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگتے۔ امیر المومنین سے مدد، اور یہ جو یا علی مدد کا جو نعرہ ہے یہ ان گناہوں کے مقابلے میں بھی لگانا چاہیے۔ تو اچھا، اب ہم دیکھیں وجہ اس کی کیا ہے، کیونکہ ہم جہنم کے اندر گر رہے ہیں۔ ابھی تھا نا کہ گرتے وقت کہتے ہیں تو گر تو رہے ہیں جہنم کے اندر، وہاں پر بھی ہمیں، اور کتنی بہت ساری ایسی حکایات اور روایات ہیں کہ وہ شخص پل صراط سے نیچے گرا تھا جہنم میں، اور یا علی مدد کا اور ایک ہاتھ آیا اور اس کو وہاں سے نکال لیا۔ کتنی ایسی موت کے درس میں ہم نے بیان کی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو وہاں پر کیوں ہم اپنے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں؟ آپ پکار کر دیکھیے کہ شاہ نجف یہ کیسی مدد کرتے ہیں۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ خود نجف اشرف سے انتہا سے زیادہ عشق کرتے تھے، اور انتہا سے زیادہ اس شہر سے، تو شہر ہی کچھ دوسرا، اور کہتے تھے اتنی معنویت ہے اس شہر کے اندر، اتنا عرفان بکھرا ہوا ہے مولا کی وجہ سے اس شہر میں۔ وہ فرماتے تھے کہ امیر المومنین کے یہاں پر جسم مبارک کے باعث اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں اتنی روحانیت اور اتنی معنویت ہے کہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود مشہد کی جو مسجد گوہر شاد ہے اتنی روحانیت اس میں بھی نہیں ہے بڑی، یعنی کیونکہ امیر المومنین کی ذات گرامی وہاں پر دفن، تو اتنی معنویت چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے، جو بہت سی دیگر علاقوں میں جو عظیم مسجدیں ان کے اندر بھی اتنی روحانیت اور معنویت نہیں۔ اور فرماتے تھے، اور یہ بھی تھا، کہتے تھے کہ خود امیر المومنین کی اتنی عظمت اور جلالت ہے، فرماتے ہیں کہ خود اگر حرم امیر المومنین میں ان کی قبر کے پاس کوئی مجتہد عالم بھی اگر آ جائے تو اس کی امیر المومنین کی ہیبت اور جلالت کے باعث وہ بھی ایک عام طالب علم سے زیادہ نظر نہیں آتا، مجتہد عالم بھی اگر وہاں پر موجود ہو۔ تو کہتے تھے کہ نجف کے اندر ایک تو خاصیت یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مدفون ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور اس کے علاوہ بھی فرماتے تھے کہ نجف میں امیر المومنین کے علاوہ 360 انبیاء کے قبور ہیں، نجف میں 360، کربلا میں بھی 260 انبیاء کے قبور ہیں۔ امام حسین کا اور حضرت عباس کا روضہ نظر آ رہا ہے، درود بھیجیے نا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اور خود دو انبیاء تو خود ذریعہ امیر المومنین کے اندر ہی، حضرت آدم اور حضرت نوح امیر المومنین کی قبر کے پاس ہی دفن۔ تو خود آیت اللہ کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ مجھے تو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، بس جا کر نادی علی پڑھتا ہوں اور سارے مسئلے میرے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی امیر المومنین کو پکاریے، دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور اپنے زمانے میں مجتہد مسلم تھے شیخ زین العابدین مرندی، یہ صحن امیر المومنین، اتنا بڑا مجتہد ہونے کے بعد بھی صحن امیر المومنین میں وہ اس جگہ پر جہاں فقیر وغیرہ دروازے کے پاس آ کر بیٹھتے تھے وہاں پر یہ جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے لوگ علماء ان کے پاس آتے تھے، آغا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے؟ کہتے نہیں، تم کو نہیں پتا کہ اسی دروازے سے گزر کر امام زمانہ حضرت خضر حرم کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں کہ شاید گزرتے ہوئے اس فقیر کی طرف بھی کوئی نظر کرم فرما لیں۔ تو بہرحال توسل کیجئے امیر المومنین سے کہ مولا میں گناہوں میں ایسی غرق ہو رہی ہوں جس کا نتیجہ آخرت میں جہنم کے اندر جلنا ہے، آپ کی مدد اور آپ کی عنایت شامل حال ہو جائے تو میں اپنے آپ کو ان سے بچا سکتی ہوں۔ توسل کیجئے امیر المومنین سے، اور اس کے بعد یعنی واقعی وہ موقع ہے کہ یا علی مدد کہیے، پھر دیکھیے کہ کیسی مدد آپ کے پاس آتی ہے، اور شیطان کے چیلے کیسے
راہ فرار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جب کرار اور غیر فرار کی مدد آئے گی تو شیطانی چیلوں کو بہرحال فرار اختیار کرنا پڑے گا۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اچھا، یہی آیت اللہ عبد الکریم کشمیری عرفا میں تھے۔ ایک چیز بس بیچ میں آ گئی تو اور بتا دوں، اکثر کیونکہ اس قسم کے سوالات آنے لگے ہیں ہمارے پاس۔ وہ فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے، ایک عمل انہوں نے بتایا، چھوٹا سا بالکل عمل ہے، کہا کہ یہ والا اگر لوگ اکثر میرے پاس گھر کے لیے آتے ہیں، کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو رزق چاہیے ہوتا ہے، اور کسی کو شادی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، الخصوص شادی، تو کہتے ہیں میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کر کے اور اس کو ہدیہ کیا جائے امام جواد کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کی ہر خواہش کو، چاہے وہ گھر کی انہوں نے خواہش کی ہو، چاہے گاڑی کی خواہش کی ہو، چاہے رزق کی کوئی خواہش کی ہو، چاہے رشتے اور شادی کے سلسلے میں کوئی خواہش ہو، ہر خواہش کو میں نے پورا ہوتے دیکھا۔ سورہ یاسین کو پڑھ کر امام جواد کی خدمت میں جو ہے وہ آپ ہدیہ کریں، پھر دیکھیں کتاب روح و ریحان، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو جو ہے اس عمل کو لکھا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو استقامت ہمارا جو مین موضوع ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اندر سختی کیسے پیدا کریں کہ گناہوں کے مقابلے میں بس ایک پہاڑ کی طرح سے ہم ہو جائیں، تو مشہور عرفا میں سے ایک شیخ علی زاہد قمی، یہ بڑے عرفا میں سے گزرے ہیں اور یہ ملا حسین قلیہ حمدانی کے شاگردوں میں سے رہیں، اور انہوں نے دو چیزیں علی الخصوص بتائیں استقامت کے سلسلے میں کہ گناہ پھر آپ کے قریب نہیں آنے پائیں گے، اور یہ آفتاب خوبہ کے نام سے جو کتاب آئی ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ، قرآن کی آپ تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، پھر آپ دیکھیں گے جب ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر کلام الہی رہے گا تو فرار اختیار کریں گے شیاطین وہاں سے۔ کثرت سے تلاوت قرآن، اور صرف دو چیزیں بتاتے تو دوسری چیز کہتے تھے ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے تھے۔ اور یہ والا جو انہوں نے عمل ہے یہ بالکل حالت احتضار جس وقت تھی اس وقت شیخ علی زاہد قمی نے بتایا تھا، حالت احتضار میں کہا تھا کہ یہ دو اعمال ایسے ہیں، ایک تو تلاوت قرآن کی کثرت اور خود یہ ذکر یونسیہ، اس کو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور آیت اللہ عبد الکریم کشمیری جن کا بھی اس سے پہلے ذکر ہوا تو فرماتے تھے کہ اس عمل کو، ذکر یونسیہ کو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھا جا سکتا، اور نورانیت قلب کے لیے، رفع حجابوں کے لیے اور گناہوں کے ترک کے سلسلے میں استقامت کے لیے کہتے تھے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا انتہا سے زیادہ مفید، کوئی بھی مسئلہ نہیں اتنا چھوٹا سا ہے جو کہ آپ ہر وقت چاہیں تو جس پر عمل کر سکتی ہیں۔ اور اس کے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں اپنی حیثیت، ویسے تو 6 اعداد بتائے گئے ہیں اس کے، کہ یا تو اس کو 400 دفعہ پڑھیں، یا روزانہ 700 دفعہ پڑھیں، یا 1001 دفعہ پڑھیں، یا 3000 دفعہ، یا 4000 دفعہ، یا 7000 دفعہ، یعنی 400 700 1001 3000 4000 یا 7000۔ البتہ عام لوگوں کے لیے عشاء کے بعد اگر سجدے میں جا کر 400 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو یہ بہت مجرب ہے، اور ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو وقفوں میں سجدے میں پڑھا جا سکتا کہ اب 50 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیے، پھر 50 دفعہ سجدے میں جا کر، البتہ پڑھنا سجدے میں ہی، یعنی اثر پذیری زیادہ ہونے کے لیے، ورنہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا جا سکتا۔ اور کم سے کم عدد روزانہ کا 400 دفعہ ہے۔ آیت اللہ ابراہیمی امینی نے بھی اپنی کتاب خود سازی میں اس کو علی الخصوص ذکر کیا ہے، لیکن یہ خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ 400 دفعہ سجدے کے اندر پڑھنے والا، اور کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ، ویسے تو کوشش کریں ساری زندگی پڑھنے میں کیا قباحت ہے، لیکن چلیں اگر کوئی شخص اتنی پابندی سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم 40 روز تک اس عمل کو ضرور کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے عجیب اثرات روحانی آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے یہ چیزیں ممکن ہو رہی کہ دل گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں، یا اگر مائل ہو بھی رہا ہے تو گناہوں میں اور آپ کے درمیان ایسی رکاوٹیں آ رہی کہ آپ اس گناہوں کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ اچھا، اب علماء اس سلسلے میں ان اعمال جو بھی آپ نے سارے سنے ہیں کچھ احتیاطیں بھی بتاتے ہیں اس میں، کہ جب یہ عملیات آپ انجام دیں تو کوشش کریں کہ اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول رکھیں۔ یعنی پیغمبر فرماتے تھے نا کہ جس طرح تم پیسوں اور سونے کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح سے بس اپنی زبان کی حفاظت بھی کرو۔
دیکھیے پیسوں اور سونے اور پیسوں کی حفاظت انسان کیسے کرتا ہے؟ صندوق میں رکھتا ہے، اس کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ زبان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی حفاظت کا پروردگار نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ مضبوط دانتوں کی ایک دیوار اس کے اطراف میں بنائی اس کی حفاظت کے لیے، پھر مزید ایک اور دیوار، ہونٹوں کی دیوار بھی، اس کے اندر زبان کو رکھا گیا۔ خدا کے لیے اس کو آزاد نہ چھوڑیں، ورنہ یہ خود سانپ بن کر آپ کو خود ڈس لے گی اور آپ کی آخرت کو خراب کرے گی۔ یعنی حرام تو چھوڑیے، مباح کاموں سے بھی پرہیز کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کمگوئی کے سلسلے میں خاص طور پر آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ اسحاق فیاض 4 مشہور مراجع میں سے ہیں نجف کے، اور ایک زمانے میں یہاں پر کراچی بھی آئے تھے، تو جو لوگ ان کی خدمت میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ بہت ہی کم بات کرتے ہیں۔ ویسے درس خارج اور جب اس ممبر پہ آتے ہیں تو ایک الگ ان کی شان ہوتی ہے، لیکن عمومی زندگی میں انتہائی کم گو، زبان پہ حد سے زیادہ کنٹرول، بہت کم گو۔ اور ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے زبان پہ اگر کنٹرول نہیں کیا، کہ کربلائی احمد تہرانی، یہ علماء میں سے گزرے ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک کربلا میں رہا تھا، ایک مدت تک۔ اچھا شروع میں جب انسان وہاں پر جاتا ہے ان جگہوں پہ تو بڑی روحانیت ہوتی ہے، بڑا تقویٰ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے تو معنویت میں کمی ہونے لگتی۔ تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل میری معنویت میں کمی ہو رہی تھی اور مسلسل روحانیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سخت ناراحت ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی سے متوسل ہوا۔ میں نے کہا مولا میری پہلے جیسی کیفیت نہیں رہی، حتیٰ کہ آپ کے لیے گریے میں میری پہلی جیسی کیفیت نہیں، اب میں ایسا گریہ بھی نہیں کر پاتا جو پہلے کرتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں امام اقدس کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگوں نے زبان کا کنٹرول ختم کر دیا، اور جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہو، اس سے روحانیت اور معنویت بہت کمزور ہو جاتی۔ تو کہنے لگے پھر میں اس کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوا اور اس کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول کیا، اور یہاں تک کہ وہ معنویت اور روحانیت، کھوئی ہوئی معنویت اور روحانیت کو دوبارہ حاصل کی۔ اور یعنی اس دوران ایک تو یہ احتیاط کرنی، ایک عمل اور علماء نے بتایا ہے، اور وہ ہے جو سورہ نور کی آیت نور 35 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح، اور پھر وہ پوری جو آیت ہے 35 میں، اس کو روزانہ 256 مرتبہ پڑھنا ہے، 256 دفعہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اصحاب سیر و سلوک میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کو کرنا شروع کر دے، ایسے حقائق جو ہے کشف ہوں گے اور سچے خواب اس کو آنے لگتے ہیں۔ سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے رویا صادقہ، سچے خواب دیکھے گا۔ 256 مرتبہ سورہ نور کی آیت نور 35 نمبر کی جو آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اچھا یہ دیکھیے جو عملیات ہیں نا، یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ آیت اللہ عزیز اللہ خوش وقت، ابھی کچھ ہی میرے خیال 1 مہینہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، اور خود یہ سمدھی ہیں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے، ان کی بیٹی کی شادی مصطفیٰ خامنہئی سے ہوئی ہے، رہبر معظم کے بیٹے سے۔ ابھی عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہیں طبیعت ان کی خراب ہوئی تھی اور ریاض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہے تھے وہاں پر سانس کی تکلیف میں، اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو اذکار ہے نا، ان کے ذریعے گناہوں کو دبا دیجیے، ان کا بہت وزن ہے ان اذکار کا۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ جیسے آیت نور 256 دفعہ، یہ گناہوں کو کچل کے رکھ دے گی۔ یہ جو اس سے پہلے آپ نے اعمال انجام دیے، فرماتے تھے کہ ذکر کثیر سے گناہوں کو دبایا جا سکتا ہے، اور کہتے تھے کیونکہ یہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ ذکر کثیر شمار ہوتا ہے، اس کو ذکر کثیر کہا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی خاص طور پر پاسداری کریں۔ اور اس کے علاوہ فرماتے تھے کہ درود کی 1 تسبیح روزانہ پڑھیں، اور جمعے کے دن درود کی 10 تسبیحات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آیت اللہ عزیز اللہ خوش وقت، میں نے مختلف چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ان سب علماء کی چیزیں آپ کے پاس جمع رہیں، اور جس کی جو بھی ظرفیت ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔
دیکھیں ان اعمال سے گھبرائیں نہیں، تھوڑی بہت زحمت ضرور ہے. مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ زحمتیں بھی نہیں اٹھا رہے. مثلا کسی کو کوئی عمل بتائیں تو کہتے ہیں مولانا، یعنی جو علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا آپ ہی کر لیجئے ہماری طرف سے. مثلا کسی کو کہیں جناب یہ والی آئے جو سورہ ہے آپ لکھ کے رکھیں اپنے پاس، وہ کہتے ہیں کیا فوٹو کاپی چل جائے گی؟ یعنی خود سے کوئی، حتیٰ کہ کوئی عمل بھی بتائیں تو فیس بک وغیرہ کا مدرسے کا اکاؤنٹ ہے، لوگ کہتے ہیں آپ ہی لکھ کر اور اس کی کاپی ہمیں بھجواتے ہیں اس کو. یعنی اتنے سیریس بھی نہیں ہے اپنے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ معمولی سی زحمت بھی ہو جائے. اچھا، جو احتیاطیں بتائی جا رہی تھیں ان میں ایک احتیاط یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کوشش کر کے اگر ہر وقت باوضو رہیں تو بہت اچھا، یہ آپ بہت زیادہ مددگار ہوگا اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ان اعمال کو بار بار انجام دیں اور گناہ سے تو دور رہیں گے ہی. اور حتی الامکان فرماتے ہیں جس جگہ بھی بیٹھیں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، کوشش کریں کہ جہاں تک بھی ممکن ہو. مثلا کسی گھر میں گئے، انہوں نے کہا یہ تشریف رکھیے، اب دیکھیں اندازہ کر کے قبلہ رخ ایسی سیٹ پہ بیٹھیں جو قبلہ رخ ہو جائیں، ممکن اگر ہو، زبردستی نہ ہو. شہید اول ہمارے کتنے بڑے مجتہدین میں سے گزرے ہیں، وہ تو اس بات کا حد سے زیادہ اعتقاد رکھتے تھے قبلہ رخ بیٹھنے پہ. کہتے تھے یہ عمل اتنے عجیب اثرات کا حامل ہے کہ خود اس بات پر اتنے عامل تھے کہ اگر کسی محفل میں یا کسی درس میں قبلہ رخ نہ بیٹھ سکتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ میں نے بہت بڑی فضیلت کو کھو دیا. دیکھیے جس طرح وہ ہوتا ہے نا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ریڈیو کی جب سوئی آپ کرتے ہیں تو ایک خاص مقام پر جا کے ایک دم سے سگنل کو پکڑتی، قبلہ رخ ہونے سے آپ کے سگنل سارے درست ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ کوشش کر کے قبلہ رخ بیٹھیں. اور یہ اتنا زیادہ ادب اور احترام کے قائل تھے، خاص طور پر مجالس اور درس کے سلسلے میں شہید اول، کہ یہ جب بھی کسی درس میں اور مجلس میں بیٹھتے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ادب اور احترام ہوتا تھا کہ جیسے پیغمبر اسلام کے سامنے آ کر بیٹھے ہوں. اتنا احترام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی ایک ایک انداز اور طریقے سے ادب جھلک رہا ہوتا تھا. تو آداب کی رعایت بہت بڑے بڑے مقامات دلواتی. اچھا، علماء فرماتے ہیں خاص طور پر اگر اس بلند مقام روحانیت کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو کوئی صبح ایسی نہ کرے کہ جب اس سے نافلہ صبح فوت ہو گئے. نافلہ صبح، نافلہ فجر جو ہوتے، اور آغا سیستانی تو ضروری نہیں کہ فجر سے پہلے ہی بس، اگرچہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے جتنا فجر سے قریب جو ہے وہ پڑھے جائیں گے، لیکن نماز عشاء پڑھنے کے بعد جتنا ٹائم لگتا ہے، اور نماز شب بھی آپ کو پتہ ہے کہ آغا سیستانی کے فتوے میں فوراً بعد نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے نماز شب پڑھ لی اور نماز عشاء کے بعد نماز شب، تو اس کے فوراً بعد بھی آپ نافلہ صبح پڑھ سکتی، نافلہ فجر اس کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی. تو ضروری نہیں کہ بالکل فجر سے پہلے ہم سے نہیں اٹھا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو، اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی. اچھا، پھر علماء ایک اور احتیاط بتاتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے تک کوئی دنیاوی کلام نہ کرے. یہ ایک اور احتیاط ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر 1 گھنٹے تک کوئی دنیاوی کلام نہ کریں. ذکر اذکار یہ سب پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی دنیاوی کلام نہ ہو. تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے تو اثر پذیری اور زیادہ بڑھ جائے گی. ویسے گناہوں سے ترک کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آیت اللہ بہجت نے الگ سے بھی بتائی ہیں، یعنی ہر گناہ کے حوالے سے الگ. مثلا ان سے لوگ آ کر اور آیت اللہ بہجت اسی وقت جواب دیتے تھے. مثلا کسی نے پوچھا کہ ریاکاری سے کیسے بچیں، تو کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ریاکاری سے بچانے والا ہے. کسی نے کہا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو کہا کہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. یعنی یہ اسپیسیفک ہیں گناہوں سے بچانے کی چیزیں. کسی نے کہا کہ مجھے وسواس بہت زیادہ آتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو. کسی نے کہا کہ مثلا مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. تو یہ تو چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن 1-2 چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں کہ دیکھیں گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اور آسان ترین چیز ہے. یہ آپ کو شروع میں شاید مشکل لگے لیکن آپ کہیں گے کہ ارے اس سے زیادہ آسان تو کوئی بھی چیز نہیں. مقدمات گناہ سے دوری اختیار کریں. دیکھیے ایک ہوتا ہے گناہ، مثلا گانا سننا ہے،
ٹی وی دیکھ رہے ہیں مثلا کوئی ایسا فحش قسم کا کوئی پروگرام, یہ تو خود گناہ ہے. اور ایک ہوتا ہے مقدمہ گناہ, یعنی وہ عمل جس کے ذریعے سے وہ گناہ آسان ہو جاتا ہے یا اس کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں, اسے مقدمہ گناہ کہتے ہیں. آیت اللہ تقی مصباح یزدی جو کہ اس وقت عرفاء میں شامل ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے سامنے آ کر بچنا بہت دشوار ہے, بہتر ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دو. میں مثالیں اس کی دیتا ہوں, یعنی اسباب گناہ کو ترک کر دو. جیسے آیت اللہ مہدی بحر العلوم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر آپ کو گناہ کا کوئی ایسا موقع مل جائے تو آپ کیسے بچیں گے, تو کہنے لگے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا موقع ہی نہ آئے. موقع نہ آنے کے معنی کیا ہے کہ اگر آ گیا موقع تو بچنا بہت مشکل ہے, بہتر ہے کہ اس موقع ہی کوئی نہ آنے دو. مثلا اگر ٹی وی کھول کر بیٹھی گئے ہیں سامنے تو نگاہیں بچانا بہت مشکل ہے. فحش مناظر چینل تبدیل کرنے کے دوران ہی نگاہوں میں آپ کی آ جائیں گے, اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ یعنی ٹی وی پر نگاہ جما کر بیٹھنا, اس کے بعد پھر گناہ سے بچ جانا مشکل اور محال ہے, ٹی وی پر کے سامنے نہ بیٹھنا آسان ہے. آپ کہیں گے یہ تو کتنی مشکل اور ناممکن بات آپ نے بتا دی. دیکھیے ایسی چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. کیوں یہ آپ اگر اس کے اندر پورا اس کی واقعی بیٹھیں کہ کس طرح سے ڈرامے اور یہ فحش چیزیں اور یہ اشتہارات اور یہ تمام چیزیں یا ٹاک شوز بھی اگر بالفرض اس کے اوپر آ رہے ہیں, وہ آپ کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, وہ خاص سازشی طور پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں, لوگوں کے مائنڈ بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں, اسپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں مختلف مثلا سیاست دانوں کے, ان کی پروموشن کے, اور یہ سب بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کہہ رہے ٹی وی کھول کر سامنے بیٹھنا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا, اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ میں تو ڈال دیا آپ نے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیں یہ مشکل ہے. ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنا آسان, کر کے دیکھ لیجئے آپ. فسق و فجور کی محفلوں میں یا اس قسم کی شادیوں میں جا کر کسی گناہ میں پڑے بغیر واپس آنا مشکل ہے, گناہ کی محفل میں نہ جانا زیادہ آسان, جو خاص طور پر ایسی جگہ کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ واقعی وہاں پر کھلم کھلا حرام کام ہوں گے. آدمی پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں, کیسے جاؤں, کیا ہو, اپنے آپ کو کیسے بچا کے وہاں سے نکلوں گا, یہ الگ ایک موضوع, یہ الگ موضوع. اسی طرح سے کم عمری ہی میں ایک آدھ دفعہ بچے کی ضد نہ مان کر اس کا رونا دھونا سن لینا زیادہ آسان ہے, بنسبت اس کے کہ کم عمری ہی میں اس کو ایسے ہائی فائی قسم کے موبائل فون اس کو دلوا دیے جائیں, انہی موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود ہوں کہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو تالاب میں دھکا بھی دے دیں بچے کو اور کہیں گے خبردار دیکھو بیٹا گیلے ہونے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ تلقین کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے, البتہ ایسی چیزیں مہیا نہ کرنا زیادہ آسان. ایک آدھ دفعہ کا رونا دھونا برداشت, یعنی چھوٹی عمروں میں خاص طور پر. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ناممکن ہے اور بچے اب اس قسم کے ہو گئے ہیں اور وغیرہ, جن پر جو ہاتھ سے نکل گیا معاملہ ان کے لیے کوئی اور طریقہ کار سوچیے. لیکن جو بچے ابھی کنٹرول میں ہیں, جو سامنے ہیں, ان کو ان چیزوں سے کسی حد تک دور رکھیں. کیا اگر کبھی دلوائیں بھی تو بہت سادہ سا کوئی دلوا دیں جس کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت نہ ہو, جس میں گناہوں میں پڑھنے کے امکانات اس کے نہ ہوں. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے اس میں سادہ اور کون سے ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں, میرے پاس تو خود ہی آثار قدیمہ والا موبائل فون ہے. خیر تو بہرحال تو اچھا, اسی طرح سے مثلا نامحرم سے ملاقاتیں کرنا اور ان سے بات چیت کرنا اور چیٹنگوں کے مسئلے جو ہے وہ بہت پوچھتے ہیں نوجوان, اور انٹرنیٹ پہ اور ہنسی مذاق کرنا نامحرموں سے, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لے جائیں, یہ محال اور ناممکن. البتہ ان سے بات نہ کرنا اور چیٹنگ نہ کرنا زیادہ آسان. جائیں گھسیں اور جناب بات چیت کریں اور ہنسی مذاق کریں اور گھلنا ملنا رکھیں اور جو ہے وہ چیٹنگ کریں, اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سوچیں, یہ محال اور ناممکن. ہاں نہ کریں, اس طرف ہی نہ جائیں, یہ زیادہ آسان. اسی طریقے سے بہت سے سینما, آج کل لوگ بہت سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں سینما ہے اور وہاں اگر ہم جائیں وہاں پہ کوئی حرام بھی نہیں ہے اور صرف فیملیز آتی ہیں اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں. لیکن کیا ہے کہ اگر خوف حرام بھی ہے اس پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھیے حرام ہو جاتی. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے حرام موسیقی سے بچنا جو چاہے گا اسے حلال موسیقی بھی ترک کرنا پڑتی, ورنہ بچ نہیں سکتے. تو آج جو مباح چیز دیکھنے جا رہا ہے کل وہ حرام چیز دیکھنے بھی جائے گا. اسی طریقے سے جو رات کو مثلا دیر تک سونے کا عادی ہو گیا, بس بیٹھے ہوئے بلا وجہ, آج کل لوگ ہر وقت ان کے ہاتھ میں اس قسم کے موبائل فون بھی رہنے لگے, تو جو زیادہ دیر تک جاگے گا بالآخر وہ اس کی نماز فجر بھی قضا ہوگی. دیکھیے مباحات
بعد میں حرام کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ انسان سگریٹ پان چھالیا تمباکو وغیرہ کا مباحت کا عادی بنتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہیروئن پینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی فضول نشے جو ہیں یہ بھی بالآخر یعنی چاہے وہ حرام کی حد تک نہ ہوں, لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ان کا عادی بن جاتا ہے. یعنی ڈائریکٹ کوئی ہیروئن پینا نہیں شروع کرتا, پہلے سگریٹ پیتا پھر ہیروئن کی طرف جاتا ہے مثلا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دیکھیے مباحات کے حوالے سے میں کیسی ضروری نہیں کہ اس پہ آپ عمل کریں. جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کا میں نے ایک دفعہ واقعہ بھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب کیونکہ آیت اللہ مرشی کی اکثر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں امام زمانہ سے بھی, معصومہ قوم سے بھی اور دیگر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو آغا مرشی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے امام کو چائے پیش کی تو امام نے ایک جملہ کہا, هذه الامور من فضول المعاش ونحن نتجنب عن فضول المعاش. یہ تمام چیزیں بالکل فضولیات ہیں اور ہم اپنے آپ کو فضولیات سے آلودہ نہیں کرتے, ہم ان سے اجتناب کرتے نہیں پی. تو بہت سی دیکھیے چیزیں ایسی ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیے بہت سارے چیزوں میں اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ ڈالتا ہے. اب کتنے ایسے سکولز ہیں باقاعدہ بڑے ہم کہتے ہیں ہائی فائی اور اسٹینڈرڈ والے سکولز میں بچوں کو مثلا ہم نے ڈالا ہوا ہے. ہم بھی ظاہر اسی شہر میں رہتے ہیں اور ان چیزوں کے خلاف بھی نہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے, لیکن کتنا ہی نوجوان ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بس اچھے اسکول کا معیار ہے کہ جس اچھے اسکول کا معیار ظاہر پاکستان میں کیا ہوگا کہ فسق و فجور وہاں پہ زیادہ ہوگا, لڑکے اور لڑکیوں کے آزادانہ ایک دوسرے سے ملنا اور آمد و رفت ہوگی, حرام اور گناہ اور یہ تمام چیزیں ہوں گی اس کے اندر. لیکن کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی خرابیاں لے کر آتی ہیں کہ وہاں بھیجنے کے بعد بچوں کو گناہوں سے بچانا کتنا مشکل اور ناممکن. نہ بھیجنا پھر بھی آسان ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ مجھے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ سمجھیں اس بات میں, لیکن یہ کہ اگر اس کی عاقبت بخیر ہو رہی ہے اور کچھ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے تو کچھ دنیاوی نقصان کو جیسے کہ علماء مثال پیش کرتے ہیں حضرت یوسف کی, گناہ کے مقابلے میں 14 سال کی قید اور روزانہ کوڑے لگتے تھے یا نہیں لگتے تھے, لیکن 14 سال کی قید کے باوجود جو انسان قید میں ہوتا ہے وہ دنیاوی ترقی سے رک جاتا ہے. لیکن انہوں نے گناہ کے مقابلے میں دنیاوی ترقی سے محرومی برداشت کر لی, لیکن جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اوپر چلنا نہیں چھوڑا. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ جائیں گے اگر اس فاسق و فاجر ماحول والے اسکول کے اندر نہیں بھیجیں گے کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد پھر یہاں تو اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا لیکن وہاں پہ بالکل اسفل سافلین میں جانا پڑے گا جو ایک اخروی زندگی. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ خود آیت اللہ سیستانی بھی اپنی کتابوں میں یہی فرماتے ہیں استفتاءات میں کہ ہر ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر گناہ میں پڑنے کا احتمال ہو یا خوف فساد ہو جائز نہیں. یعنی مقدمتاً بھی حرام ہو سکتا ہے ایسے اسکولوں کے اندر بھیجنا یا ایسی جگہوں کے اوپر بھیجنا جو کہ آپ جو افراد ہیں وہ علماء سے ڈسکس کریں اس معاملے کو اور ایسا سرسری طور پر اس چیز کو نہ لیں. تو بہرحال دیکھیے کہ یہ 30 دن کا جو یہ پروگرام ہے یہ رمضان چھوڑنے کا, روزانہ ایک گناہ اس کے اندر آپ چھوڑتے ہوئے چلے جائیں کہ میں ہرگز روزانہ ایک دن مقرر کر لیں ایک گناہ کے لیے. اور علماء اس میں یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ اور اس کے مقدمات بھی فراہم نہ ہو. کہتے ہیں کہ مثلا اگر غیبت کو آپ نے کسی دن کہا ہے کہ میں غیبت آج سے ترک کر رہی ہوں تو کہہ رہے ہیں اس دن خاص طور پر جس دن آپ نے عزم کیا ہے اس دن کسی کی بھی کوئی مذمت اور غیبت تو کرنی ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز کی مذمت نہ کریں. مثلا آپ ٹریفک میں کہیں پھنس گئے, آپ ٹریفک کے نظام کو برا بھلا کہنا شروع نہیں کرو, زبان کو کنٹرول کرو. بجلی چلی گئی, بار بار بجلی جا رہی ہے اور آ رہی ہے, آپ کو کوفت ہو رہی ہے, آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بجلی کے محکمے کو یا کسی اور کو, نہیں, اپنی زبان کو کنٹرول کر لو کیونکہ ابھی تم اس فیز میں ہو کہ کسی پر اعتراض نہیں کرنا, نہ حکومت پہ کوئی مثلا اس لحاظ سے اعتراض کے جو عام طور پہ انتظامی ٹائپ کے معاملات ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اس فی الحال اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو, کسی کی مذمت اس پر ابھی نہیں آئے سوائے ظالمین وغیرہ کی مذمت کے, تو وہ عین عبادت اور لعنت جو کی جاتی ہے ان کے اوپر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اور کہتے ہیں کہ مسلسل 40 روز تک کسی پر بھی اعتراض نہ کرو. یعنی اگر کوئی ایک گناہ پکڑا ایسا تو 40 روز تک اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی پر کوئی اعتراض نہ ہو. مثلا آپ کہیں گے نہیں میں کسی نامحرم پر نگاہ بلا ضرورت ڈالوں گی نہیں, بلا ضرورت جائز نگاہ بھی نہیں ڈالوں گی, تو اب کسی بھی اب مثلا کہیں میں ٹی وی دیکھوں گی نہیں. اب ٹی وی پر چاہے وہ سیاستدان آ رہے ہیں, بلکہ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں فاسق و فاجر افراد کے چہرے پر بھی نگاہ نہ ڈالیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اسباب گناہ کو بھی آپ ترک کر دیں گی, یعنی جو مقدمہ ہوتے ہیں گناہ کا, جب ٹی وی کی طرف نگاہ نہیں کریں گی سوائے کہ چلیں
اب تو مثلا آپ کے لوگ کہیں گے ہم خبریں وغیرہ سنتے ہیں تو خبروں کے اندر وہ جس انداز کا لباس اور جو چیزیں پہن کر آئی ہوتی ہیں خواتین، تو کیسے آدمی جو ہے وہ مقدمہ گناہ بھی فراہم کر رکھے ہیں سارے، یعنی بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ایمان کو بچا رہے ہیں. نہیں، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، اسباب گناہ کی طرف انسان نہ جائے. اور علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ترک گناہ کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ مسلسل علم کو بڑھاتی رہی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز گناہ نہیں، اور یہ چیز فقط توضیح المسائل پڑھنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل خوش کیا، یعنی توضیح المسائل سے مراد مجتہدین کے فتاوے ہیں، استفتاءات ہیں. ہر عمل سے پہلے اگر کسی کو یہ عادت ہو جائے کہ پتہ نہیں چیز جائز بھی ہے جائز نہیں، میں تو اپنے مرضی کے فتوے کے مطابق عمل کروں گی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ گناہوں سے بچے، یعنی اپنی معلومات بڑھائے. مثلا کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں، کسی اسکیم میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں، بی سی ڈالنے جا رہے ہیں، فلاں میں چیز میں خمس ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں چیز میں کیا مسئلہ ہوگا. جب یہ بار بار مسئلہ یا حکم خدا معلوم کرنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر دیکھیے کہ کیسے آپ گناہوں سے بچتی. معلومات کو بڑھانے سے خود بخود جب گناہ پتہ چلیں گے تبھی تو آپ گناہوں سے بچیں گے، ورنہ لا علمی میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو گیا. جی ہاں، ہو گیا ایسا، بس اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومتی اسکیم میں مثلا بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں کہ جس میں 50% غریب کو دینا پڑتا ہے اور ہم پورا مال استعمال کرتے چلے گئے. اب وہ مال حرام ہمارے اندر گیا، اس کے الگ اثرات ہو رہے ہیں، مقروض الگ ہیں اس غریب کے، وہ مال بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھا، ہم اس سے پتہ نہیں کون کون سے اپنے اخراجات بھی کر لیے ہیں، نماز کے کپڑے بھی سلوا لیے ہیں اور حج بھی اس سے کر کے آ گئے. وجہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کتنی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوشوقت دن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ بھی ہوا. یہ فرماتے تھے کہ ادھر ادھر مت دیکھو، بس توضیح المسائل اپنے مراجع کی اٹھاؤ، اس کے مطابق عمل کرو. ہر عمل سے پہلے اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرو، پھر دیکھو کہ گناہوں کی گندگی کیسے ختم ہوتی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو بہرحال کتنی ایسی چیزیں ہیں جیسے مثلا کسی کا موت کا گھر ہو. اب وہ چھوٹا سا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی. اب دیکھیے اس ورثہ میں اگر ایک بھی نابالغ ہے تو اس کے مال میں تصرف جائز نہیں ہوتا ہے. اگر مثلا بالغ ورثہ نے اجازت بھی دے دی، مثلا ان کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حد متعارف تک وہاں پر مثلا وہاں اگر جا رہے ہیں صوفے پر بیٹھ رہے ہیں تو صوفہ بھی تو استعمال آپ نے کیا. حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے گھنٹی اگر گھر کی جا کے بجا رہے ہیں تو یہ بھی اس کے مال میں تصرف ہوا. تو بہرحال کیا اب نابالغ اگر اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت صحیح نہیں، تو حاکم شرع سے بعض اوقات اجازت لینا پڑتی ہے. لیکن موجودہ مجتہدین نے حد متعارف تک کہ عام طور پر جو ہوتا ہے اس تک وہاں جائیں یا مثلا چائے پانی پیا، صوفہ استعمال کیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے آ گئے. لیکن بہت سے رشتہ دار جو ہفتہ دن 15 دن وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور وہیں پر کھاتے پیتے ہیں، وہ تصرفات ہیں. جب تک مجتہد کی سے اجازت نہیں ملے گی، جب تک تمام چیزیں حرام رہیں گی، چاہے آپ کسی نیک جذبے سے کیوں نہ جائیں. یہ تو میں نے ویسی مثال کے طور پر ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کی. اچھا، اب اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اور اس کی بھی زلزلے کی مثال تھی اور چیزوں کی مثال تھی، لیکن اس سے اب وقت اتنا نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ جب شمار ہوگا جب آپ واجبات اپنی گردن سے اتارنا شروع کریں گے. قضا کتنے واجبات ہیں، ایسی خالی ذکر پڑھنے سے کچھ نہیں جب تک کہ جتنے واجبات آپ کے سر پہ لدے ہوئے ہیں. مثلا کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا قضا نمازیں ہیں آپ کی، قضا روزے ہیں، ان کو اتاریے، فدیے ہیں، کفارے ہیں، رد مظالم ہے، آپ کی امانتیں کس کی لے کر آئی تھیں وہ واپس نہیں کی ہیں، حج کسی پر واجب ہوا ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، خمس واجب الادا ہے، مجتہد کے پاس جا کر اپنی قسطیں نہیں بندوا رہے ہیں، لوگوں کو اس سے پہلے ہم جو نقصان پہنچا چکے ہیں کتنا ان کا ہمیں جو ہے وہ ادا کرنی ہے چیزیں. جب تک یہ واجبات اپنی گردن سے نہیں اتاریں گے ترک گناہ کے سلسلے میں قدم آگے نہیں بڑھے گا. ان کو آپ اتارنا شروع کیجئے، ایک لسٹ بنائیے باقاعدہ اور آہستہ آہستہ ان کو اتاریے. پھر علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں، ترک گناہ کے سلسلے میں لوگ اس پہ عمل کرتے نظر نہیں آتے. گناہوں کو ختم کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا. مثلا وہ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ذرا سا بچہ آپ کا بیمار ہو جاتا ہے، آپ کتنا زیادہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے اس کا جسمانی علاج کراتے ہیں جو تھوڑے دن میں 40-50 سال میں خود ہی ختم ہو جائے گا جسم فانی کے لیے. لیکن یہاں بچے کی روحانیت متاثر ہو رہی ہے، اس کے روح جو ہے وہ اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں بن رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. مثلا گھروں میں انٹرنیٹ ہے اور ہم کہیں گے فیملی فلٹر لگوائیے، $100 کا فیملی فلٹر آتا ہے، فوراً کہنے لگتے وہ $100 10,000 روپے کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے. اسی طریقے سے مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب گھروں میں درس کروائیے، وہ درس کروائیں گے، مولانا کو لینے کے لیے جائیں گے. دیکھیے خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بہت سے لوگ گھروں میں بھی اپنے درس کرواتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے. یعنی علماء کو اپنے گھر میں بلانا خود ہی ایک برکت کا باعث بھی ہے
کہ گناہوں سے ویسے ہی، لیکن گھروں میں سلسلے جاری ہونے چاہیے. ان کو مسجد امام بارگاہوں کی حد تک محدود نہ کریں. کھانے میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، تبرک لانا پڑے گا، اور ٹرانسپورٹ پہ ارینج کرنا پڑے گی. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتایا تھا کہ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے، مدرسے کو تو شاید 12-13 سال ہوئے، تو اپنے خاندان کے بچوں کے لیے میں نے ویسے ایک آپ کو بتانے کے لیے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس میں ویسا بات نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی ظاہر کرنے والی بات ہو، لیکن تاکہ تشویق و ترغیب آپ کو ہو جائے. بچوں کو جمع کر کے ایک وین لے کر آتی تھی، تو اور ان کو بیٹھ کے پڑھاتا تھا. پھر واپس جب مدرسہ کھل گیا تو پھر ضرورت نہیں رہی، پھر یہیں پر وہ لوگ آنے لگے. لیکن وہ اس زمانے میں جو تھوڑی بہت تھی، آج وہ کتنے ایسے انہی میں سے میرے رشتہ دار جو بچے تھے وہ آج مدرسے کا ایک دست و بازو ہیں. یعنی وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے جو کام آئی. جب آپ کتنی زیادہ مجالس کے اندر سنتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے اسلام پر مالی کتنے احسانات تھے، اپنے مال کو خرچ کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خود آگے بڑھ کر کوئی مال خرچ کرنے کو تیار نہیں. کتنی اب دیکھیے بہت سے سارے نوجوان شادیوں کی عمروں کو پہنچ گئے، والدین کہتے ہیں نہیں ابھی اور پڑھ لے، ابھی اسپیشلائز کر لے، اس کے بعد جاب پر لگ جائے اور اچھی جاب پر لگ جائے پھر ہم اس کی شادی کریں گے. جب تک تو میں اس کا خرچہ بس تعلیم کے حد تک اٹھاتے ہیں، لیکن وہ شادی نہ ہونے سے جن گناہوں کے اندر پڑ رہا ہے اس میں والد جو ہے ایک دم سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ جب تک خود خرچہ نہیں اٹھائے گا میں اس کو نہیں دوں گا. یعنی جسمانی اس کے لیے تو تم پورا اپنے گھر بار اور خود کو بیچنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن جہاں اس کی روح کا معاملہ آیا وہاں پر پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی اس کی جلد سے جلد اس کی شادی کرو، اس نوجوان لڑکے کی لڑکی کی. کہا کہ نہیں جناب ابھی تو پڑھ رہا ہے. جیسے وہ مشہور ہے نا، کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی خان صاحب کوئی کسی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے کسی کے گھر میں گئے. ظاہر ہے اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ کسی قومیت پہ کوئی اعتراض ہو رہا، لیکن جو لطیفہ تھا تو انہوں نے کہا بھائی خان صاحب ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم 1 گھنٹے بعد آ جائے گا. تو مقصد یہ کہ پڑھائی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لامتناہی پڑھائی اور سال ہر سال بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شادی کی عمروں کو 10-10 15-15 20-20 سال ہو گئے ہیں، وہ کتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں باپ خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ بیٹے کی میری روحانیت متاثر ہوگی، میں اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، اس کی شادی کر دیتا ہوں، چند سال میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اسے تھوڑا سا سپورٹ پرووائڈ کر دے، نہیں اس وقت باپ ریجڈ ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی. اسی طریقے سے دینی ٹیوشنز لگوائی جا سکتی ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں ہمارے خود مدرسۃ القائم میں، کتنے ہمارے جو اساتذہ ہیں ایسے کہ جو کہ مثلا اسکائپ پہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور دیگر جو اس انداز سے خدمات جو ہیں وہ اپنے انجام دے بھی رہے ہیں. تو ان تک رجوع کیا جائے، ان کی ٹیوشنز لگائے جائیں علماء کی، وہ آپ کو پڑھائیں گے. اور جب نہیں آ سکتے تو اسکائپ کے ذریعے پڑھائی جا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اجتماعی کوششیں بھی بہت ضروری ہیں. دیکھیے ایک تو وہی ہے دروس منعقد کرنا، اور ایک ہے جناب جسے ہم نے ڈسٹینس لرننگ والا جو طریقہ کار رکھا ہے وہ یہ کہ کوئی نہیں آ سکتا تو گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لے. اور اسی طریقے سے گناہوں کے ترک کے سلسلے میں دیندار گھرانے بھی آپس میں میل جول کو بڑھائیں، آپس میں مثلا شادیاں کریں، جس سے دیندار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو. خاندان کے بزرگ بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کیسے ہم اپنی اولادوں کو بچائیں. کیونکہ دیکھیں انفرادی طور پر آپ ٹھیک ہو گئے، اپنے گھر کو صرف خالی ٹھیک کر لیا، اپنے بچوں پہ توجہ دے کے ٹھیک کر لیا، تو خالی یہ نہیں معاشرے کی فکر اگر آپ نے نہیں کی تو ان کی شادیاں کہاں کریں گے؟ کیا فاسق فاجر بے دین لاپرواہ لاؤبالی لڑکے اور لڑکیوں سے ان کی شادیاں کریں گے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو صرف بچا کے بیٹھ گئے اپنے گھر کو خالی، تو بالآخر آپ ایک بڑی مصیبت میں آئندہ گرفتار ہوں گے اگر معاشرے کی فکر نہیں کی کہ ان کی شادیاں بالآخر انہی دین سے لاپرواہ لوگوں کے ساتھ ہی ہونا، اس کے بعد جو کلیشز ان کے آپس میں ہوں گے. تو بہرحال اسی سلسلے میں مدارس اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، اور ان مدارس سے جو ہے اپنا تعاون کرنا چاہیے. اور ہمیں کسی پیسوں کے حوالے سے ہمیشہ تعاون کرنے سے لوگوں کے دماغوں میں پیسہ آتا ہے نہیں، بس افراد کو یہاں پر بھیجیں، لوگ آئیں تعلیم حاصل کریں. مال کا اور اس کا پروردگار نے ذمہ لے ہوئے نیک کاموں کے لیے وہ کہیں سے خود اسباب فراہم کر دیتا ہے. افراد البتہ آپ کی ذمہ داری کہ اپنے اطراف میں جو ان کو لے کر آئیں، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا اور ایک قلعے کا کام کرتے ہیں مدارس. اور یہ کہ جو ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ پروگرامز کریں، اس سے گناہ دور ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان جگہوں کے اوپر جائیں اور استفادہ ان سے کریں. اور 30 روز کی جو رمضان کے اس میں تو ضرور گناہوں سے بچنے کے مقرر کر، اس میں غیبت ایک دن قرار دے دیں، ایک دن جھوٹ کا قرار دے دیں، حرام مناظر سے بچنے کا، بے پردگی کا،
اسراف کا، سوء ظنی کا، اور ریاکاری اور جہالت اور تجسس اور حرام مذاق اور بخل، کنجوسی اور غرور و تکبر، جو عبادات کے گناہ ہیں، جو حقوق الناس کے گناہ ہیں، قطع رحمی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہان ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ایک دن مقرر کریں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو بھی ختم کرنے والے کام کرنے جو ہماری کمر پہ لدے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیے گناہ جو ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے ایسی چیزیں اعمال انجام دینے پڑیں گے۔ استغفر اللہ کہنے سے گناہ محو ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور نامحرم کی طرف نگاہ سے اپنے آپ کو بچانے سے گناہ محو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مومن مریضوں کی جو ضروریات کو پورا کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف جانے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور جناب تلاوت قرآن سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ آیت اللہ شبیری زنجانی آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت بھی کہتے تھے کہ 50 آیتیں تو روزانہ پڑھ کر حضرت حجت کی خدمت میں ہدیہ کرنے سے گناہ محو ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور بہت سارے ایسی دعائیں بھی ہیں، مثلا کفامی میں نے بلد الامین میں پیغمبر اسلام سے ایک دعا نقل کی جو عادت لکل حولین والی، آپ کو پرنٹڈ صورت میں بھی ہم مہیا کر دیں گے یہاں سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 4000 کبیرہ گناہ فقط اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ پڑھنا شروع کریں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب دیکھیے، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور ایک پہاڑ اپنے سر کے اوپر رکھ کر لے کر گئے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بہرحال اس کے بعد پھر آگ ہی آگ ہے، تباہی ہے۔ دونوں رستے آپ کے سامنے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ کو جانا ہے۔ جو زندگی جتنی پروردگار نے لکھی ہوئی اس سے زیادہ جو ہے آپ کو نہیں ملے گی، اور اس کا نتیجہ پھر یا تو برزخی عذابوں کی صورت میں اٹھانا پڑے گا۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھیے جوانی میں توبہ کر لیں گے اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، کتنے بچے ایسے قبرستان بچوں سے بھرے ہوئے ہیں جو انتظار بھی نہیں ہوا اور بوڑھا ہونے کا وہ دنیا سے چلا گیا۔ واقعی کہ جسد خاکی ہمارا، ہم اسی دھوکے میں رہے قیامت دور ہے اور بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے، لیکن بوڑھا نہیں ہو سکے، قیامت ان کی شروع ہو گئی۔ تو دیکھیے ترک گناہ یہ بیسٹ موقع ہے۔ گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں ہمارا رمضان، جو رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا پھر کب بخشوائے گا، کب گناہ چھوڑے گا؟ کمار ہمت اپنی کسیے، نفس کے پندار کو توڑ دیجئے اور شکست دے دیجئے شیطان ملعون کو اس مہینے میں، اور سعادت و بزرگی کی اس راہ پر اپنے قدم کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اور یہ رمضان اس کام کے لیے بیسٹ ہے جس کا ہم استقبال اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ گناہوں کے ترک کے سلسلے میں ان اعمال کو انجام دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔